بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول یارد علی ما قد یقال بعد الاجماع الی آخرہ۔ مختصر سی بات، کل صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ پڑھا تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی مال وقف سے عنوان وقف ختم ہو جائے، منعدم ہو جائے، تو وہاں وہ وقف باطل ہو جاتا ہے۔ یہ عنوان وقف، انہوں نے مثال بھی دی تھی کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ باغ وقف کرتا ہوں اور وہ باغ ہو جائے ختم، اس کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی طوفان آ، کوئی درخت اس میں نہ رہا، حالانکہ زمین وہاں پر اسی طرح پڑی ہے، چونکہ عنوان وقف اب وہاں نہیں ہے، چونکہ اب اس زمین کو باغ نہیں کہتے، لہذا چونکہ عنوان باغ ختم ہو گیا، وقف باطل ہو گیا۔ یہ خلاصہ تھا ان کی بات کا۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں، جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع ہے اس بات پر کہ عنوان کے منعدم ہونے سے وقف باطل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس مال وقف کے خراب ہونے یا خوف خراب میں بھی اختلاف ہے کہ آیا بیع جائز ہے یا جائز، بیع کے جواز عدم جواز میں اختلاف ہے، لیکن وقف کے باطل ہونے کی بات تو جہاں وقف ٹوٹل خراب ہو جائے، قابل انتفاع نہ رہے، وہاں بھی کوئی نہیں کہتا کہ وقف کے یہ وقف باطل ہو گیا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ خالی عنوان باقی نہ رہا تو بھی وقف باطل ہے؟ فرماتے ہیں نا، یہ جو اصطلاح ہے بعد الاجماع، یعنی باقاعدہ اجماع کو ایک مستقل دلیل دے رہے ہیں۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب آخر انعدام عنوان کے ساتھ وقف کے باطل ہونے پر کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ عنوان باقی نہ رہے تو وقف بھی ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عنوان سے مراد کیا ہے؟ بالکل آسان سی باتیں فرماتے ہیں، اگر تو آپ کی مراد عنوان سے وہ ہے کہ جو واقف نے اپنے انشاء صیغہ وقف میں جس چیز کو مفعول قرار دیا تھا، اس نے کہا تھا وقفت ھذا البستان لطلاب جامعۃ الکوثر مثلا، اب بستان کو اس نے اپنے وقفتوں کا مفعول قرار دیا۔ اگر جناب کی مراد اس عنوان سے یہ ہے کہ جو مفعول تھا وہ عنوان ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے، توجہ میری جان، جواب میں کیا کہیں گے کہ بستان جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مفعول جتنے اجزاء پر مشتمل ہے، اس میں درخت بھی ہوتے ہیں، اس میں ان کا پھل بھی ہوتا ہے، اس میں اس کی زمین بھی ہوتی ہے، اس میں اس کے جو نالے کھالے پانی کے لیے بنے ہوتے ہیں، یہ سارے اجزاء شامل ہوتے ہیں اس میں کہ جب کہتا ہے میں یہ باغ وقف کرتا ہوں، بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اب اگر خالی درخت ختم ہو گئے، زمین باقی ہے، تو جب تک بھی کسی مرکب کی ایک جز باقی ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے عنوان منعدم ہو گیا، نہ، عنوان اسی طرح باقی ہے۔ لہذا اگر عنوان باقی ہے جو آپ نے مثال دی تو وقف بھی باقی ہے، کوئی وقف باطل نہیں ہوا۔ اور اگر آپ کی مراد عنوان سے اس سے ہٹ کر ہے، یعنی عرف تو اس کو عنوان کہتا ہے نا، اگر آپ کی مراد عرف سے ہٹ کر ہے یا عرف علم جن کہتے ہیں عرف خاص،
یعنی اہل علم کے سے جو مراد جو اس سے ہٹ کر کوئی نئی مراد ہے، پھر آپ کو چاہیے آپ اس عنوان سے اپنی مراد کو واضح کریں، آپ بتائیں کہ میری عنوان سے مراد یہ ہے، تاکہ پھر اس پر بحث کی جا سکے، جبکہ آپ نے اس بارے میں کوئی بیان نہیں فرمایا کہ آپ کے عنوان سے آخر مراد کیا ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ عنوان کے منعدم ہو جانے سے وقف باطل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب اول تو اجماع قائم ہے کہ انعدام عنوان سے وقف باطل نہیں ہوتا۔ نمبر دو، جب وقف الحمدللہ ایک دفعہ صحیح ہو گیا، اب بقول آپ کے عنوان باقی نہ بھی رہے تو بھی وقف کے باطل ہونے کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے، کیونکہ ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے عنوان سے مراد کیا ہے۔ آخری سطر میں صاحب جواہر رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اب جب ہم بطلان وقف کے قائل ہو گئے تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب وقف باطل ہو گیا تو اب یہ زمین وہ جب ختم ہو گیا، زمین ہے، وقف باطل ہے، تو آیا زمین اب واقف کی طرف یا اس کے ورثاء کی طرف جائے گی یا موقوف علیہم کی طرف جائے گی؟ پھر فرمایا تھا کہ وجہان، شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں جناب وجہان کہنے کی کوئی ضرورت ہی، اگر توجہ بہت لطف کیا شیخ عالم کی بات کو، اگر یہ وقف معبد تملیکی تھا تو اس کا مطلب ہے اس مال سے واقف کا حق کے ملکیت 100% ختم۔ تو جب ایک دفعہ 100% اس کا حق کے ملکیت ختم ہو چکا ہے، دوبارہ ادھر واپس جانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ وجہان، اس میں کوئی دو وجہ ہے ہی نہیں۔ جب ایک دفعہ وقف ہو گیا، اس کی ملکیت سے خارج ہو گیا، وقف بھی وقف معبد تملیکی تھا، کوئی تحبیس وغیرہ تو تھی نہیں کہ ایک عرصے تک ہو، یا منقطع تو تھا نہیں، لہذا فرماتے ہیں وجہان کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہو گیا جواب صاحب جواہر۔ صور جواز بیع وقف میں سے تیسری صورت بہت آسان۔ پہلی صورت آجان یہ تھی کہ مال وقف اصلاً قابل انتفاع نہیں رہا، ہم نے کہا بیع جائز۔ دوسری صورت منفعت معتدے کے قابل نہیں رہا، اور وہ بھی اتنی ہے کہ جو کل معدوم ہے، تو شیخ نے فرمایا تھا اگر کل معدوم ہے تو بھی اس کی بیع جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وقف ہے منفعت اتنی بھی نہیں جتنی اول روز سے تھی، اور اتنی بھی نہیں کہ ہم اس وقت منفعت کو منفعت نادرہ کا نام دیں جو کل معدوم ہو، صرف منفعت کم ہوئی ہے۔ یعنی پہلے وہ مکان، اس کی بڑی آسان مثال، پہلے وہ مکان 30,000 کرائے پر جاتا تھا، اب فرض کرتے ہیں کہ وہ 15,000 پر جاتا ہے، تو کم تو ہو گئی نا، لیکن جو کم ہوئی ہے یہ 15,000 بھی کوئی غیر معتبہ منفعت نہیں ہے۔ آیا اس صورت میں بیع جائز ہے یا نہیں؟ شیخ اعظم کے نزدیک اس صورت میں بیع جائز نہیں۔ پھر اپنی تائید میں کچھ علماء کے نظریات بھی بیان فرمائیں، ہم اس کو انشاءاللہ ترجمے میں بڑی آسانی سے بات کر لیں۔ اقول یعد علی ما قد یقال، وہ جو صاحب جواہر نے کل ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا، سوال کو ذہن میں رکھنا تھا کہ جواب صاحب، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی مال وقف سے عنوان وقف منعدم ہو جائے تو وہاں وقف باطل ہو جاتا ہے۔ شیخ عالم کا جواب بعد الاجماع، پہلی دلیل، توجہ میری جان، شیخ عالم فرماتے ہیں اجماع قائم ہے اس بات پر، کس پر؟ کہ انعدام العنوان لا یوجب بطلان الوقف، کہ عنوان کا منعدم ہونا
یہ بطلان وقف کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں بل ولا جواز البیع، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عنوان کا منعدم ہونا جواز بیع کے اسباب میں سے بھی نہیں ہے۔ ہاں وَإِنِ اخْتَلَفُوا، اگرچہ اس وقف کا خراب ہونا یا خوف خراب اس میں اختلاف ہے کہ آئی اسباب جواز بیع میں سے ہے یا نہیں ہے، لیکن انعدام عنوان یہ موجب نہیں بنتا، نہ بطلان وقف کا اور نہ ہی جواز بیع۔ لکنہ غیر تغیر العنوان، فرماتے ہیں خراب ہونا اور چیز ہے، عنوان کا باقی نہ رہنا، باغ ہے خراب ہو گیا ہے یہ اور چیز ہے، لیکن عنوان کا باقی رہنا یہ ہے اور چیز ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ ہے لا وجہ للبطلان بانعدام العنوان بالفرض، جناب کے بقول کہ عنوان منعدم ہو گیا تو عنوان کے انعدام سے وقف کے باطل ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیوں باطل ہو؟ اس لیے کہ آپ کی عنوان سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان ارید بالعنوان، اگر تو عنوان سے مراد یہ ہے کہ ما جعل مفعولا، کہ واقف نے جس کو اپنے انشاء صیغہ وقف میں مفعول قرار دیا تھا، مثلا اس نے کہا تھا وقفت هذا البستان لطلاب جامعۃ الکوثر، اب یہ جو بستان کا اس نے عنوان دیا تھا کہ یہ باغ، لا شک فی انہ لیس وقفت هذا البستان اور بعت هذا البستان یا وهبت هذا البستان، ان تین صیغوں میں کوئی فرق۔ اگر ایک شخص کہتا ہے توجہ میری جان بیت هذا البستان، تو جو اس بستان کے عنوان کا حکم ہوگا وقفت هذا البستان میں بھی بستان کے عنوان کا حکم وہی ہوگا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّمْلِيكَ المعلق بعنوان، اب یہاں پر جو بندہ کہہ رہا ہے کہ بعت هذا البستان، میں اس باغ کو بیچتا ہوں، تملیک کو ایک عنوان پر معلق کر رہا ہے۔ توجہ لا یقتضی دوران الملک مدار العنوان، بہت مزیدار بات، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جب تک وہ عنوان رہے گا وہ ملکیت رہے گی، جب عنوان ختم ہو جائے گا تو ملکیت بھی۔ بڑی پیاری اور مزیدار بات، ایک بندہ اپنا گھر بیچتا ہے بیت هذا الدار، تو اس کا مطلب ہے جب تک دار ہے، عنوان دار ہے، وہ مشتری کی ملکیت ہوگا، اگر وہ گھر گر گیا تو کیا وہ مشتری کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّمْلِيكَ، ایک شخص جب دوسرے کو مالک بناتا ہے اور وہ تملیک معلق ہوتی ہے ایک عنوان کے ساتھ، بیت هذا الدار بیت هذا البستان الی آخر، لا یقتضی دوران الملک مدار، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جب تک وہ عنوان ہے ملکیت ہے، عنوان نہ ہوگا ملکیت بھی۔ آگے فرماتے ہیں غور کریں فالبستان اذا صار ملکن، جب باغ کسی کی ملکیت ہو جاتا ہے، فقد مولکا منہ کل جزء خارجی، تو پھر جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں خارجی وہ سارے کے سارے مملوک ہوں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ عُنْوَانِ الْبُسْتَانِ، چاہے وہ عنوان بستان میں علی ظاہر تو باغ ان درختوں کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بیچتا ہے، میں نے اپنا 20 ایکڑ باغ اتنے کروڑ میں بیچ دیا، کہتا وہ باغ ہے، لیکن اس میں اس کی زمین بھی شامل ہوتی ہے، اس کا ٹیبل بھی شامل ہوتا ہے، اس میں جو نالے کھالے الی آخری سب ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہو گیا لیس التملیک من کبیر الاحکام الجعلیہ، توجہ کرو، ایک احکام جعلی ہوتے ہیں جو جعل شارع کتابیں، شارع کیا کہتا ہے؟ جب تک تمہارے اوپر
عنوان مسافر صادق آتا ہے نماز قصر ہے، جب تک عنوان حاضر صادق آتا ہے نماز پوری ہے، جب تک عنوان غنی صادق آتا ہے مستحق زکوٰۃ وہ اور ہے، وہاں احکام عناوین کے تابع ہیں، لیکن تملیک وغیرہ میں یہ جو ہم بیچتے ہیں ہبہ وقف وغیرہ، یہاں پر وہ والی صورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ یہ تابع عنوان۔ وَإِنْ أُرِيدَ، اور اگر عنوان سے مراد اس سے ہٹ کر ہے، یعنی ایک تو وہ تھا نا کہ اگر عنوان سے مراد وہی ہے جو صیغہ وقف میں مفعول قرار دیا تھا، یا اگر عنوان سے مراد وہ نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے، فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْعُرْفِ وَالْعِلْمِ، صاحبان عرف عام یا عرف علم جب کہیں گے بھی عرف خاص بن جائے گا، یعنی پھر وہ عرف عام یا عرف خاص کی اصطلاح سے خارج ہے۔ کو عرف عام یا عرف خاص میں تو عنوان اسی پر آتا ہے جو مفعول ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ نہیں ہے لا بد من بیان مراد منہ، صاحب جواہر رحمت اللہ علیہ کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی مراد بتائے، کیا کہ میری عنوان سے مراد ایک مراد ہے جو عرف عام میں ہے یا عرف خاص میں ہے، اگر وہ مراد نہیں کوئی سپیشل ہے تو پھر اس کو بتانا چاہیے کہ حل یراد مشترط لفظاً او قصداً، کہ آیا مراد وہ ہے جو اس واقف نے لفظاً شرط قرار دی یا قصداً موضوع میں اس عنوان عام سے ہٹ کر، یا ایسا نہیں ہے اس کو انہوں نے بیان کرنا چاہیے، ختم، جو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ صاحب جواہر نے اپنی سپورٹ میں، اپنی تائید میں باب وصیت سے ایک بات کی تھی کہ اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ گھر فلاں صاحب کو دینا، اور وہ گھر اس کی زندگی میں منہدم ہو جاتا ہے تو وصیت باطل ہو جاتی ہے، یہی کہا تھا نا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو آپ کی معیت بن ہی، یہ تو تب تھا کہ وصیت کرنے والا لطف لینا ہے، موسی مر جاتا، موسیٰ اللہ وصیت کو قبول کرتا، گھر اس کے قبضے میں دے دیا جاتا اور پھر گر جاتا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ وصیت باطل ہو گئی ہے۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے؟ ابھی موسی نے وصیت کی ہے، خالی موسیٰ اللہ نے قبول کیا یا نہ کیا، ابھی اس کے قبضے میں گئی نہیں ہے، یہ تو وصیت تام ہونے سے پہلے اس سے ختم ہو گیا، لہذا آپ اس کو وقف کے ساتھ کیسے ملا رہے ہیں؟ واقف نے وقف کر دیا، موقوف علیہم نے اپنے قبضے میں لے لیا، ایک عرصے تک اس سے اتفاق کرتے رہے، اور اب وہ عنوان منہدم ہو رہا ہے، آپ اس کو ملا رہے ہیں وصیت کے ساتھ کہ جہاں ابھی تک وصیت کامل نہیں ہوئی، بندہ مرے گا، مال موسیٰ بے موسیٰ اللہ کے حوالے ہوگا، تب جا کر وصیت تام ہوگی، آپ اس کو اس کے ساتھ کیسے مثال دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اما تائید ماذا کر بالوصیہ فالمناسب، فرماتے ہیں مناسب یہ تھا کہ آپ یہ نہ کہتے کہ موسی کی زندگی میں گھر منہدم ہو جائے، کیا آپ یہ کہتے ان یخاص ما نحن فی بالوصیۃ بالبستان بعد تمامها، کیسے کہ وہ ان کے حوالے کر دی گئی، موسیٰ اللہ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اب وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ہوئی ہے کہ ما نحن فی بالوصیۃ بالبستان بعد تمام الوصیہ وخروج البستان عن ملک الموسی بموت، کہ موسی مر گیا اور باغ موسیٰ اللہ کے حوالے اس نے قبول کر دیا، اب اگر وہ ختم ہو جائے، حالی یرضا احد بالتزام بطلان وصیہ، اب کوئی کہتا ہے کہ باغ کی وصیت تھی، وصیت کرنے والا محروم ہو گیا، باغ کو موسیٰ اللہ نے قبول کر دیا، اس کے قبضے میں بھی آ گیا، اب ایک عرصے بعد اگر عنوان بستان ختم ہو جائے تو کوئی ایسا ہے جو کہے چونکہ اب عنوان ختم ہو گیا لہذا وصیت باطل ہے؟ نہ، اس کا کوئی قائل آپ نے جو مثال دی ہے وہ تو ابھی موسی خود زندہ تھا، ابھی موسیٰ اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، ابھی اس کے قبضے میں گئی نہیں، ابھی وصیت تام ہی نہیں ہوئی، اس کو آپ کیسے مثال سکتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں الوصیۃ قبل تمامها،
یا قول کلام فی بقایا و بطلانہا، ہاں اگر وصیت تام نہیں ہوئی، یعنی خالی موسی نے کہا ہے کہ یہ مکان دینا لیکن اسی زندگی میں ہی وہ مکان گر گیا، تو اب پھر اور باتیں ہیں کہ آپ بھی وصیت باقی رہے گی یا وہ باطل ہوگی، لیکن وہ کسی اور جہت سے، چونکہ ابھی وصیت تام نہیں ہوئی تھی۔ تیسری بات آپ نے جو کی تھی کہ ماذا کرم من وجہین، کیا وجہ وقف باطل ہو گیا ہے، تو اب اس میں دو وجہان یعنی دو لحاظ ہیں، کیا یہ مال وقف واقف کی طرف واپس چلا جائے گا یا موقوف علیہم کو ملے گا؟ ہم کہتے ہیں لا یعرف لہ وجہ، اس وجہین کہنے کی بھی کوئی وجہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، اصلاً یہ وجہین پیش کرنا اس کی کوئی ضرورت کیوں؟ بعد اتباع کے کل من خار، ہر وہ بزرگ جو کہتا ہے کہ وقف معبد مل کے واقف سی خارج ہو جاتا ہے، جو لوگ بھی وقف معبد تملیکی میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ مل کے واقف خارج ہے، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں، کس پر؟ علی عدم عود الیہ، اب وہ کبھی بھی تا قیامت دوبارہ اس کی ملکیت میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے کیسے کہا کہ وجہین کا ہے وہ پلٹے گا؟ بھائی پلٹنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ السورۃ الثالثہ، سور جواز بیع الوقف میں سے تیسری سورت وہ ہے ان یخربا بحیث یقل منفعتہ، خربا یخربو، میں نے یہ دیکھا ہے، یہ خراب ہونے کے معنی میں یہ ہے، خربا یخربو، اور پھر مخروب اس کا مفعول ہے، کیونکہ یہ خربا اور معنی میں خاربا بھی استعمال ہوتے، پھر خاربا یخربو الی آخر، یہ غالباً یخربو ہے، خربا یخربو۔ مال وقت خراب ہوا ہے لیکن 100% بھی نہیں ہوا، 95% بھی مسئلہ ہے، اور دوسری صورت نہیں ہوا۔ یقل منفعتہ، اس کی منفعت اتنی نہیں رہی جتنی، میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی ہے کہ پہلے یہ مکان 30,000 کرائے پر جاتا تھا، اب 15,000 پر، اب 15,000 قلیل تو ہے لیکن کل معدوم آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن لا علی حد یلحق بالمعدوم، اتنی کم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کل معدوم کرا دیں۔ شیخ عالم کا نظریہ فرماتے ہیں الاقوی ہونا المنع، اس دوسری صورت میں میرے نزدیک دلیل قوی اس پر دلالت کرتی ہے، اقوی یہ ہے کہ یہاں وقف کی بیع صرف منفعت کے قلیل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ هو ظاہر من الاکثر فی مسئلۃ النخلۃ المنقلہ، توجہ آگا، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک کھجور تھی وقف تھی، وہ فرض کرو کسی طوفان میں یا کسی وجہ سے وہ منقلہ یعنی جڑ سے ہی وہ اکھڑ کے باہر گر گئی، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پھل سر دے، تو اب اس میں بحث ہے کہ آیا اس کھجور کے اس جو تنا پڑا ہے اس کو بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں۔ وہاں پر کیا تھا؟ جوز شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے جائز قرار دیا کہ اب اگر یہ بالکل جڑ سے اکھڑ کے گر گئی ہے تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ فی محکی الخلاف بیع، البتہ علامہ نے ان میں خلاف میں کہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ محتجن، دلیل کیا دی تھی؟ شیخ طوسی نے اس نخلہ منقلعہ یعنی وہ کھجور کا تنا جو جڑ سے اکھڑ کے گر گیا ہے، شیخ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس لیے اس کو بیچنا جائز ہے، دلیل یہ ہے، توجہ فرمانا، بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا، اس لیے کہ اس نخلہ سے انتفاع ممکن نہیں ہے، لا يمكن الانتفاع بها الا على هذا الوجه، اس صورت پر کیوں؟ لأن الوجه، چونکہ جس مقصد کے لیے، جس وجہ کے لیے، الذي شرطه الواقف، جس کو واقف نے
واقف نے کھجور کو سادات کے لیے واقف کیا تھا، کس لیے؟ کہ وہ اس کھجور کا ثمر حاصل کریں گے۔ مثلا قد باطلا، اب وہ وجہ باطل ہو گئی ہے، ولا یرجع عودہ، اور اب اس کا دوبارہ پلٹ آنا بھی اس کی بھی کوئی امید نہیں۔ لیکن مانا الہلی، ابن ادریس ہلی نے فرمایا کہ نہ، بے شک یہ کھجور کا تنا جڑ سے اکڑ گیا ہے، پھر بھی چونکہ وقت تھا اس کی بیع جائز نہیں۔ توجہ فرمانی ہے، کیوں؟ ان کی دلیل، انہوں نے کہا تھا لا یجوز بیعھا، اچھا پھر کیا کریں؟ بل ينتفع بها بغیر البیع، انہوں نے فرمایا تھا کہ بیع کے علاوہ اور راستے بھی ہیں کہ جو ان سے استفاع کیا جا سکتا ہے۔ کون سا؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اگر موقوف علیہم کے لیے کہیں چھت کی ضرورت ہے تو چھت بنا دو، کہیں پل کی ضرورت ہے تو پل بنا دو۔ انہوں نے کہا تھا مستندن، انہوں نے یہ کہا تھا، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے الی وجوب ابقاء الوقف علی حال ما امکان الانتفاع۔ ابن ادریس نے فرمایا تھا جب تک مال واقف سے کوئی بھی منفعت لینا ممکن ہو تب تک اس کو باقی رکھنا واجب ہے، یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ اور آگے فرمایا وَزَوَالُ بَعْضِ الْمَنَافِعِ لا يستلزم زوال جميعها، اگر کسی عین مال سے کوئی ایک یا دو منفعت اب ظاہر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے سارے منافع 100% ہی ختم ہو گئے، نہ، کوئی لازمہ نہیں ہے۔ لیکن کون ہے تصنیف بیع؟ اسی کھجور سے جو بے شک گر گئی ہے لیکن اس سے پھل والی منفعت نہ صحیح اور منفعت لے سکتے ہیں، کون سی؟ تصنیف بیع، کہ انہیں جو موقوف علیہم تھے ان کو اگر چھت کی ضرورت ہے تو ان کی چھت میں استعمال کر دیں، پل کی ضرورت ہے تو علاقہ رہی۔ وَحُقِیَ مُوَافْقَتُهُ، ابن ادریس ہلی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ موافقت کی ہے، کس بارے میں؟ اور لا یجوز بیعھا، کس نے؟ فاضلین، محقق ہلی صاحب شرح الاسلام اور علامہ ہلی، والشہیدین، شہید اول اور شہید ثانی، محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، واکثر المتأخرین الی آخرہ۔ وَحُقِیَ فِی الْإِیضَاحِ، یحکا فی الْإِیضَاحِ عن والدہ، صاحب ایضاح النافع فخر المحققین نے اپنے والد گرامی علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ابا جی فرماتے ہیں ان النزاع بین الشیخ والہلی لفظی، کہ شیخ توسی کہتے ہیں کہ نخلہ منقلع کی بیع جائز ہے، اور ابن ادریس کہتے ہیں کہ نخلہ منقلع کی بیع جائز نہیں ہے۔ یہ ان کا نزاع لفظی ہے، مانوی نہیں۔ اچھا کیوں؟ توجہ فرمانا کہ وہ ابا جی یہ کہتے ہیں کہ جو شیخ کہتے ہیں بیع جائز ہے ان کی مراد ہے کہ جب نخلہ منقلع سے کوئی منفعت بھی نہ لی جا سکتی ہو، اور ابن ادریس ہلی جو کہتے ہیں بیع جائز نہیں ہے ان کی مراد ہے جب تک کوئی منفعت لی جا سکتی ہے۔ لہذا جواز اور عدم جواز کے موارد فرق کرتے ہیں، لہذا نزاع لفظی ہے۔ اچھا وَاسْتَحْسَنَهُ، فخر المحققین نے بھی اپنے والد گرامی علامہ رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو آسان قرار دیا۔ ہاں ابا جی نے ٹھیک فرمایا ہے، شیخ توسی اور ابن ادریس کے درمیان نزاع لفظی ہے۔ اور آگے کہا لِأَنَّ فِي تَعْلِيلِ الشَّيْخِ اعْتِرَافًا، چونکہ شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو علت بیان کی جواز کی اس میں خود اعتراف کر رہے ہیں، کیا؟ بِسَلْبِ جَمِيعِ مَنَافِعَ، اور اس نے کہا تھا نا لِأَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي شَارَتَهُ الْوَاقِفُ قَدْ بَطَلَ، وائی سے مراد ہے یعنی مطلق منافع ہو، جبکہ وَالْحِلِّ فرض وجود منفعت، اور ابن ادریس فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی منفعت ہے لہذا اس کی بیع جائز ختم۔
تین بات کہتے ہیں محقق تستری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے نزدیک شیخ طوسی اور ابن ادریس حلی کا نزاع لفظی نہیں معنوی ہے۔ اچھا کیوں؟ یمکن بنا نزاعہما علی رعایت المنفعت المعتد لها الوقف، کہ شیخ یہ فرماتے ہیں کہ اس مال وقف سے جو منفعت معتد تھی اس میں اصل منفعت مقصود ثمرہ اس کا نخل تھا، تشکیف وغیرہ مقصود نہیں تھی۔ اب چونکہ اس کا وہ گر گئی ہے، پھل اس میں آ نہیں سکتا، مراد یہ تھی ہو ظاہر من تعلیل الشیخ۔ لیکن شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں لا یخلو ان تعمل، کہ نہیں شاید یہ والی بات نہ ہو، وجہ سے مراد فقط منفعت خاص نہ ہو، یعنی منفعت معتد، بلکہ مراد منفعت کلی ہو۔ خود شیخ عالم جناب کیا فرماتے ہیں، وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال ان دو بزرگواروں کا آپس میں نزاع لفظی ہو یا معنوی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے نزدیک کلے آ رہا ہے کہ الاقویٰ هو المن، کہ اگر کسی مال وقف کی منفعت قلیل ہو جائے لیکن اتنی قلیل نہ ہو کہ ملحق بالمعدوم ہو، تو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَأَوْلَى مِنْهُ بِالْمَالِ مَا لَوْ قَلَّتْ مَنْفَعَةُ الْوَقْفِ من، یہ تو تھی کہ اگر وقف خراب ہو گیا اور اس کی منفعت کم ہو گئی، اگر مال وقف خراب نہیں ہوا، جیسا تھا الحمدللہ ویسے کسی اور عارضی وجہ سے منفعت قلیل ہو گئی ہے، تو جب خراب ہونے کی بنیاد پر منفعت کم ہو جائے تو بیع جائز نہیں، کسی اور وجہ سے منفعت کم ہو جائے تو بے طریقے نہ اولا فلا یجوز بذلک البیع، ہاں الا اذا قلنا بجواب ذبائه اذا كان عوض، یہ ایک علیحدہ بات انشاءاللہ آئے گی کہ اگر ایک مال وقف ہو اور اس کو بیچنا زیادہ فائدہ مند ہو موقوف علیہم کے لیے، آیا بیچنا جائز ہے یا نہیں، یہ پھر انشاءاللہ وہاں بحث کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔